اللہ سبحانہ و تعالی کی جو صفت ہے وہ یونیک ہونا چاہیے, ہٹ کے, الگ. جب بھی آپ صفات بیان کریں گے فوراً صرف اللہ کی طرف ان صفات کا اشارہ ہونا چاہیے. اگر وہ صفت اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف اشارہ کرتی ہے تو وہ صحیح صفت نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ جانتے ہوں گے ایک انسان جس کا نام تھا نیل آرمسٹرانگ. آپ شاید جانتے ہوں گے کہ سب سے پہلا انسان جس نے چاند پر قدم رکھا اس کا نام تھا نیل آرمسٹرانگ. آپ جانتے ہیں کہ نہیں؟ جانتے ہیں کہ نہیں؟ جانتے ہیں, ماشاء اللہ, آپ کا علم بہت گہرا ہے. اگر میں کہوں گا کہ نیل آرمسٹرانگ ایک ایسٹروناٹ تھا, میں صفت تو صحیح ہے, لیکن جب میں اس صفت کو الٹا کروں گا, ہو واز این ایسٹروناٹ, کون ایسٹروناٹ تھا؟ آپ ہزاروں انسان کا نام لے سکتے جو ایسٹروناٹ تھے, وہ ایک یونیک صفت نہیں ہے. اسی طریقے سے میں کہوں گا کہ نیل آرمسٹرانگ ایک امریکن تھا, صفت تو صحیح ہے لیکن یونیک نہیں ہے, علیحدہ نہیں ہے, ہٹ کے نہیں ہے. اگر میں اس سینٹینس کو الٹا کروں گا, ہو واز این امریکن, امریکن کون ہے؟ آپ لاکھوں نام دے سکتے ہیں جو امریکن ہیں. تو ایسی صفت دو جو صرف اس شخص کی طرف اشارہ کرے. مثال کے طور پہ میں کہوں گا نیل آرمسٹرانگ واز دا فرسٹ مین ہو سیٹ فٹ آن دا مون. آپ جب اس جملے کو الٹا کرتے ہیں, ہو واز دا فرسٹ مین ہو سیٹ فٹ آن دا مون, سب سے پہلا انسان کون تھا جس نے چاند پہ قدم رکھا؟ جواب ہے نیل آرمسٹرانگ, ایک ہی جواب. تو ایسی صفت ہونا چاہیے جو جواب صرف ایک ہونا چاہیے. اسی طریقے سے جتنی بھی صفات اللہ کے ہے وہ صرف اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے. اگر میں کہوں گا نعوذ باللہ کہ اللہ ایک بلڈنگ کو بنانے والا ہے, ٹھیک ہے, اللہ بلڈنگ کو بنا سکتا ہے, لیکن میں کہوں گا کون بلڈنگ کو بنا سکتا ہے؟ آپ ہزاروں بلڈر کا نام لیں گے بمبئی میں جو بلڈنگ بنا سکتے. تو یہ صفت یونیک ہونا چاہیے. اگر میں کہوں گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کائنات کے خالق ہے, جملے کو الٹا کیجئے, کون کائنات کا خالق ہے؟ جواب صرف ہے اللہ. جو صفت یونیک ہونا چاہیے, علیحدہ ہونا چاہیے, ہٹ کے ہونا چاہیے, الگ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے الرحمن, الرحمن کون ہے؟ صرف اللہ. الرحیم, الرحیم کون ہے؟ صرف اللہ. تو جتنی صفات اللہ کی ہے وہ یونیک ہونا چاہیے, علیحدہ ہونا چاہیے, ہٹ کے ہونا چاہیے, الگ ہونا چاہیے. یہ ضروری ہے. دوسری بات, اللہ کی صفت کے ساتھ اس کے مخلوقات کی صفت نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کائنات کا مالک ہے اور اللہ بھول سکتا ہے, کیونکہ بھولنا انسان کی صفت ہے, اللہ کی نہیں. تو صحیح صفت کے ساتھ غلط صفت نہیں جوڑ سکتے. اور اگر 3-4 صفتیں اللہ کی, صرف اللہ کی طرف آپ کو رجوع کرنا چاہیے, اور ساری صفات صرف اللہ کی ہونا چاہیے, دوسری کسی کی نہیں. یہ ضروری ہے. پھر کچھ انسان مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ خدا صرف ایک کیوں, ایک سے زیادہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 22 میں, اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو اس کائنات میں کنفیوژن ہوتا ہے, اور آپس میں جھگڑا ہوتا. اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو کائنات میں کنفیوژن ہوتا, آپس میں جھگڑا ہوتا ہے. اسی لیے خدا ایک ہی ہو سکتا. میں جانتا ہوں کئی دیگر مذاہب میں لوگ غلط تصور کرنے کے بعد یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بہت سے خدا ہے, اور ایک خدا دوسرے خدا سے جھگڑ رہا ہے, ایک خدا دوسرے خدا کی مدد لیتا ہے تیسرے خدا کو ہرانے کے لیے, ایک خدا دوسرے خدا کا قتل کر رہا ہے. تو قرآن میں صحیح لکھا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 22 میں کہ کئی میتھالوجیز میں اگر ایک سے زیادہ خدا ہوگا تو آپس میں جھگڑا ہوگا. لکھا ہے سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 91 میں کہ اللہ ڈز ناٹ بیگٹ اے سن,
اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیٹا نہیں جنتا، اور اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ہر خدا اپنی چیز لے کے دوسرے پہ تھوپتا. اسی لیے خدا صرف ایک ہی ہو سکتا. اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک الگ خدا ہے ہوا کے لیے، الگ خدا ہے آگ کے لیے، الگ خدا ہے پانی کے لیے. ہم پسند کریں گے کہ ایک مہان خدا ہے جو سب پہ قادر ہے، جو ساری چیزوں پہ قادر ہے، بنسبت 50 یا 100 خدا جو ایک ایک چیز کا مالک ہے. اسی لیے خدا عقل سے سوچے تو ایک ہی ہو سکتا ہے، ایشور ایک ہی ہے. اسی لیے سارے گرنتھوں میں جب مطالعہ کریں گے تو لکھا ہے کہ ایشور ایک ہی ہے اور اسی کی عبادت کرنا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں جب اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک خدا کے ماننے کے علاوہ اور کئی بار دوسری چیزیں بھی لکھی گئی ہے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79 میں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. لعنت ہے ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. لعنت ہے ان لوگوں کے ہاتھوں پر اور لعنت ہے وہ پیسوں پہ جو وہ کماتے ہیں. تو قرآن میں لکھا ہے کہ کئی انسان اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے. اسی لیے قرآن کے علاوہ جتنی بھی کتابیں پہلے آئے اس میں ملاوٹ ہو چکی ہے. قرآن ایک واحد کتاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ میں نے قرآن کو نازل کیا ہوں اور میں اس کی حفاظت کروں گا. تو قرآن کے علاوہ جتنے بھی پہلے گرنتھ آئے، جتنی بھی پہلے کتابیں آئے، ان میں ملاوٹ ہو چکی ہے، ان میں مکسچر ہے. انسانوں نے ان میں ملاوٹ کی اور سارے مذہب کے ودوان، چاہے عیسائی ودوان ہو، ہندو ودوان ہو، یہودی ودوان ہو یا دیگر مذہب کے ودوان ہو، وہ کہتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں ملاوٹ ہو چکی ہے قرآن کے علاوہ. اور اسلام کے کرٹک ولیم مور جو اسلام کے خلاف ہے، پھر بھی وہ لکھتے ہیں ایک واحد مذہبی کتاب جو 1200 سال تک کے بنا ملاوٹ کے ہے وہ ہے قرآن. یہ اس نے کہا تھا 200 سال پہلے. دشمن اسلام بھی کہتے ہیں کہ قرآن میں ملاوٹ نہیں ہے. اسی لیے ایک ایشور کے علاوہ کبھی کبھی آپ ان کتابوں میں یہ بھی پائیں گے ملاوٹ. لیکن ان ملاوٹ کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے مذہبوں کے گرنتھ میں، سارے مذہبوں کی کتاب میں وحدانیت کو محفوظ رکھا ہے. خدا ایک ہے، محفوظ رکھا ہے ملاوٹ کے باوجود. سارے مذہب کی کتاب آپ پڑھیں گے، عیسائی ہو، یہود مذہب ہو، سکھزم ہو، پارسیزم ہو، ہندو مذہب ہو، سارے مذہب کی کتابوں میں وحدانیت اب تک الحمدللہ ثم الحمدللہ محفوظ ہے. تو جو بھی انسان خدا میں مانتا ہے اسے ماننا پڑے گا خدا ایک ہے، اس کا کوئی عکس نہیں ہے، اور صرف اس خدا کی عبادت کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگ ہوتے ایگنوسٹک. ایگنوسٹک مطلب خدا کے بارے میں کہتے بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہتے کہ نہیں، انہیں کہتے ایگنوسٹک. کچھ لوگ ہوتے ایتھیسٹ، خدا میں نہیں مانتے. یہ لوگ اگر میری تقریر سنیں گے جو پہلے سال کے کانفرنس میں میں نے دیا تھا انگریزی میں، از دا قرآن گاڈز ورڈ، کیا قرآن خدا کا کلام ہے؟ اگر کوئی بھی انسان جو ان بائسڈ ہے کھلے ذہن سے اس تقریر کو سنے گا، اسے انشاءاللہ یقین ہوگا کہ یہ قرآن مجید اس خدا کا کلام ہے اور خدا ایک ہے اور اس کی عبادت کرنا فرض ہے. ہم مسلمان صرف یہ نہیں مانتے کہ خدا ایک ہے، یہ کافی نہیں. مونوتھیزم
کہ مانی خدا ایک ہے. یہ ماننا کافی نہیں. ہم مسلمان مانتے ہیں توحید میں. توحید آتا ہے عربی لفظ وحدہ سے, مطلب یونیفیکیشن, مطلب وحدانیت, ٹو یونائٹ, ٹو کنسالیڈیٹ. صرف ایک خدا میں ماننا کافی نہیں ہے. اسلام میں توحید میں ماننا فرض ہے, اور توحید کے 3 قسمیں ہیں. پہلا ہے توحید ربوبیہ, دوسرا ہے توحید الاسماء و صفات, اور تیسرا ہے توحید العبادہ. پہلی قسم ہے توحید ربوبیہ, مطلب ساری کائنات کا رب ایک ہے, اور جتنی بھی چیزیں کائنات میں ہیں ساری چیزوں کو ضرورت ہے اس رب کی, لیکن اس رب کو کوئی بھی چیز کی ضرورت نہیں. ایوری تھنگ از ڈپینڈنٹ آن ہم, بٹ ہی از انڈیپینڈنٹ آف اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ ان دس ورلڈ. اسے کہتے ہیں توحید ربوبیہ. ہم مانتے ہیں کہ ہمارا خالق, ہمارا رب, ہمارا پالنے والا صرف ایک ہی رب ہے, اور ساری چیزیں جو کائنات میں ہیں ان کو ضرورت ہے اس رب کی, اور اس رب کو ہماری ضرورت نہیں. کوئی بھی چیز کائنات میں اس کو ضرورت نہیں. دوسری قسم ہے توحید الاسماء و صفات, مطلب خدا, اللہ کی صفات اور اللہ کے نام. اس توحید الاسماء و صفات کے 5 نقطے ہیں. پہلا نقطہ ہے کہ اللہ کو اس طریقے سے ڈسکرائب کرنا چاہیے. جب اللہ کے بارے میں آپ کہتے ہیں تو اس طریقے سے کہو جس طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا. ہم اپنے دماغ سے اللہ کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے. جس طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں ذکر کرا, اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے. ہم اپنے دماغ سے اللہ کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے. دوسرا نقطہ, اللہ کی صفات وہی ہے جو اللہ نے اپنے آپ کو کہا یا اللہ کے رسول نے کہا. آپ اپنے آپ اللہ کو صفات نہیں دے سکتے. مثال کے طور پہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کو غصہ آتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ کی صفات الغاضب, غصہ ہونے والا. اللہ غصہ ہوتا ہے, لیکن اللہ یا اللہ کے رسول نے کبھی بھی نہیں کہا کہ اللہ کی صفات ہے غصہ ہونے والا, الغاضب. غلط ہے. صرف وہ صفات دینا چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دی. اللہ اور اللہ کے رسول نے جو نام اللہ کو دیا ہے صرف اس سے ہم پکار سکتے. تیسرا نقطہ, جو اللہ کی مخلوقات کی صفات ہے وہ ہم اللہ کو نہیں دے سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ بولنا انسان کی صفت ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بھول گیا. بھولنا اللہ کی مخلوق انسان کی صفت ہے. چوتھا نقطہ, اللہ کی صفات آپ اس کے مخلوقات کو نہیں دیکھ سکتے. جو اللہ کی صفات ہے, جو انسان ہے یا مخلوقات ہے, اس کو آپ نہیں دیکھ سکتے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں جانتا ہوں ایک انسان جو لافانی ہے. لافانی اللہ کی صفات میں سے ہے. انسان لافانی ہو ہی نہیں سکتا. اور پانچواں نقطہ ہے کہ اللہ کا نام کسی انسان کو آپ نہیں دے سکتے. اگر دینا چاہتے ہیں اس کے آگے عبد لگانا ضروری ہے. مثال کے طور پہ آپ کسی انسان کو اللہ نہیں کہہ سکتے. کہنا ہے تو عبداللہ کہہ سکتے, اللہ کا عبد, اللہ کا بندہ. رحمان نہیں کہہ سکتے, عبد الرحمان کہہ سکتے, کہ رحمان کا بندہ. اور آپ عبد کسی انسان کے آگے نہیں کر سکتے. آپ نہیں کہہ سکتے عبد الرسول, یہ غلط ہے. عبد بندہ صرف اللہ کا ہو سکتا ہے, انسان. یہ 5 نقطے ہیں توحید الاسماء و صفات کے. توحید کی تیسری قسم ہے توحید العبادہ, مطلب ہمیں صرف عبادت اللہ کی کرنا چاہیے, اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے. آپ اللہ کو رب مانتے, اللہ کو اچھے نام سے پکارتے, اچھے صفات دیتے, لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے, کسی اور کی عبادت کرے, تو یہ توحید العبادہ کے خلاف ہے. عبادت صرف اللہ کی ہونا چاہیے. اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے تو یہ توحید کے خلاف ہے. اسی لیے قرآن مجید میں
لکھا ہے سورہ یونس میں سورہ نمبر 10 آیت نمبر 31 میں کہا جاتا ہے مشرکوں کے بارے میں، جب آپ مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اس کائنات میں ساری چیزیں کس نے بنائی، آسمان اور زمین کے بیچ میں، اس کائنات میں سننے کی قوت کس کی ہے، کون وہ شخص ہے جو سب سے پاورفل ہے، اس کائنات میں کون ہے جو مردوں میں جان ڈالتا ہے اور زندوں کو موت دیتا ہے، اس کائنات میں سب سے پاورفل کون ہے، یہ مشرک کہیں گے اللہ۔ پھر آپ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیوں کرتے؟ یہ آیت میں سورہ یونس میں سورہ نمبر 10 آیت نمبر 31 میں مشرک مانتے تھے توحید ربوبیہ میں کہ اللہ رب ہے، مانتے تھے توحید الاسماء صفات، اچھے صفات، لیکن اللہ کو ماننے کے علاوہ دوسروں کی بھی عبادت کرتے تھے، انہیں کہا گیا ہے مشرک۔ یہ پیغام دہرایا گیا سورہ زخرف میں سورہ نمبر 43 آیت نمبر 87 میں، جب آپ ان سے پوچھیں گے ان مشرکوں سے کہ آپ کا خالق کون، وہ کہیں گے اللہ، تو آپ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کیوں کرتے؟ یہ مشرک مانتے تھے کہ ہمارا خالق اللہ ہے، لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یوسف میں سورہ نمبر 12 آیت نمبر 106 میں کہ اکثر لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے دوسروں کو شریک کرنے کے بغیر، یعنی اکثر جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسرے کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ مطلب انسان اکثر جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے، ایشور کی عبادت کرتے ہیں، اس خدا کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں، دوسرے کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اگر اس توحید میں ان تینوں قسموں میں سے ایک بھی قسم کا آپ پالن نہیں کریں گے، ایک بھی قسم کو توڑتے ہیں، تو اسے عربی میں کہتے ہیں شرک۔ شرک مطلب پارٹنر، کسی کو شریک کرنا، اور شریعتاً شرک مطلب اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، اسے کہتے ہیں عربی میں شرک۔ اور قرآن مجید میں صاف طور پہ لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں، اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے تو آپ کے کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی بھی نہیں معاف کرے گا، کیونکہ جو انسان شرک کرتا ہے وہ بہت بڑا گناہ کرتا ہے اور بہت دور تک بھٹک چکا ہے۔ اسی لیے شرک قرآن مجید میں اور اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی نہیں معاف کرے گا۔ اگر آپ نے شرک کیا اور مرنے کے پہلے توبہ نہیں کی، اگر آپ مشرکانہ حالت میں مرے تو آپ کے لیے جہنم 100%۔ شرک کے علاوہ دوسرا کوئی بھی گناہ کرے آپ، اگر اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ اگر آپ نے شرک کیے تو آپ ضرور توبہ کیجئے، شرک کرنا بند کیجئے، انشاءاللہ آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر شرک کی حالت میں مرے تو اللہ سبحانہ و تعالی، خدا ایشور، آپ کو کبھی بھی نہیں معاف فرمائیں گے۔ اسی لیے قرآن مجید میں لکھا ہے، جو میں نے اس تقریر کے شروع میں تلاوت کی، اس آیت کی جسے میں ماسٹر کی کہتا ہوں، سارے تالوں کو کھولنے والی چابی، سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں لکھا ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ صرف اللہ میں مانو، صرف اللہ میں ماننا کافی نہیں ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ کو ماننا کافی نہیں، اللہ کی عبادت صرف کرنا چاہیے، وہ ضروری ہے۔ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، ہم اللہ کے ساتھ
کسی اور کو شریک نہ کرے. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, کہ ہم آپس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنائیں. یہ ضروری ہے. ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. اور اگر اس کے بعد وہ لوگ نہیں مانتے تو ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کا کہنا مانتے ہیں. یہی پیغام عیسیٰ علیہ السلام نے دیا. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْیَمَ. وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم اللہ ہے. وہ لوگ کفر کر رہے ہیں. وقال المسیح, لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو, ربی و ربکم, جو میرا رب اور آپ کا رب ہے. انما یشرک باللہ, اگر اللہ کے ساتھ کسی نے دوسرے کو شریک کرا, فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, جنت آپ کے لیے حرام ہو جائیں گی. وما وہ النار وما للظالمین من انصار, اور آپ کے لیے جہنم کی آگ ہے اور ظالم کے لیے آخرت میں کوئی مددگار نہیں. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے انما یشرک باللہ, اگر اللہ کے ساتھ کوئی کسی کو شریک کرتا ہے, فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, جنت اس کے لیے حرام ہے. وما وہ النار وما للظالمین من انصار, اور اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے اور ظالموں کے لیے آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 میں کہ جو انسان غلط خدا کی عبادت کرتے ہیں آپ ان خداؤں کو گالی مت دو, ورنہ یہ لوگ جہالت میں اللہ کو گالی دیں گے. لکھا ہے قرآن مجید میں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 27 میں, اگر آپ اس دنیا کے سارے جھاڑ کو قلم میں تبدیل کریں گے اور سارے سمندر 7 سمندر ملا کے اگر سیاہی میں تبدیل کریں گے, پھر بھی آپ ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شبد نہیں لکھ سکیں گے. اس تقریر کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیت سے, سورہ حج سے, سورہ نمبر 22 آیت نمبر 73 میں, جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو اس بات کو سنو, جو کوئی آپ کے مددگار ہے اللہ کے علاوہ, اگر یہ سارے اکٹھا ہو گئے ایک مکھی کو بنانے کے لیے, پھر بھی یہ لوگ مکھی کو نہیں بنا سکیں گے. اور اگر مکھی کوئی کھانا ان سے چھینیں گے تو یہ لوگ اس کھانے کو بھی واپس نہیں لا سکیں گے. کمزور ہے وہ لوگ جو غلط خدا کی عبادت کرتے ہیں, اور کمزور لوگ ہیں وہ جس کی عبادت کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.